يقضي أربي من يا ترى يضمني يمدني بناشبي مولاي أن يكون لي شأن كشأن الكوكب وأن أكون عالما فالعلم ميراث النبي. دوسری ہے ختم نبوت مکانی. ایک حدیث اور قرآن میں اشارہ ہے، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، زمینیں 7 ہیں. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ قول ہے کہ ہر زمین میں مخلوق ہیں. تمہارے آدم کی طرح آدم ہیں، تمہارے نوح کی طرح نوح ہیں، تمہارے ابراہیم کی طرح ابراہیم ہیں، تمہارے عیسیٰ کی طرح عیسیٰ ہیں، اور تمہارے محمد کی طرح محمد ہیں. اب تو خاتم النبیین 7 ہو گئے. جب ہر زمین میں محمد ہیں، جو محمد ہو خاتم النبیین ہے، تو خاتم النبیین 7 ہو گئے. حضرت نانوتوی نے اپنی اس کتاب میں یہ کہا کہ ان 7 زمینوں میں سب سے افضل اور اشرف یہ زمین ہے. ان 6 زمینوں میں جو وحی جاتی ہے وہ اس زمین کو ٹچ کر کے جاتی ہے. جیسے پاور ہاؤس سے بجلی آتی ہے تو ڈی پی میں آ کر جمع ہوگی، پھر وہاں سے آگے سپلائی ہوگی. تو اللہ کے یہاں سے جو وحی 7 زمینوں میں آتی ہے وہ اس زمین پر آ کر آگے بڑھتی ہے. لہذا اس زمین کا جو خاتم النبیین ہے وہ اصل ہے، اور اس کے فیض سے باقی 6 زمینوں میں جو خاتم النبیین ہے وہ خاتم النبیین بنے ہیں. لہذا اصلی خاتم النبیین ہمارے حضور ہیں. یہ ہے ختم نبوت مکانی. 7 زمینیں، 7 مکان، ان میں اصل خاتم النبیین اس زمین کے جو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فداہ آباؤنا و امہاتنا، سب سے اصل خاتم النبیین یہ ہے، اور انہی کی برکت سے وہ سب خاتم النبیین ہے. اور تیسری ختم نبوت ہے رتبی. رتبہ کے معنی مرتبہ. اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے، وقت نہیں. مختصر طریقے پر یوں سمجھو، یہ جو روشنی کمرے میں ہے، یہاں جو روشنی ہے یہ اس میں سے آ رہی ہے. اس میں سے روشنی ہے وہ فلاں پاور ہاؤس سے آ رہی ہے. وہاں روز ہے الیکٹریسٹی جو کارخانہ وہاں سے آ رہی ہے. یہ روشنی ہوتی ہوتی اینڈ آ گیا کہ اس کارخانے میں بجلی بنتی ہے اور وہاں سے آگے بڑھتی ہے. صبح آدھی زمین پر دھوپ آئے گی، زمین روشن ہو جائے گی. زمین روشن نہیں ہے. اگر زمین روشن ہوتی تو اب کیوں روشن نہیں ہے؟ زمین پر روشنی دھوپ سے آتی، وہ سورج سے آتی. اور یہ جو چاند کھل رہا ہے، چاند بھی روشن نہیں ہے. ہماری زمین جیسی زمین ہے چاند، اس میں جو چاندنی جو آ رہی اس میں وہ سورج کا اس پر فوکس پڑتا ہے. جیسے زمین پر فوکس پڑتا ہے، سورج کا اس پر فوکس پڑتا ہے. اور یہ بے شمار اسٹارز، تارے جو ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے اللہ جانے کیا حقیقت. ہو سکتا ہے وہ بھی زمین کے، ہماری زمین کی طرح کی زمینیں ہوں اور سورج کا اس پر فوکس پڑ رہا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ مختلف زمانوں میں سورج میں سے شرارے اڑے ہیں، چھوٹے بڑے، اور وہ شرارے تارے بن گئے ہیں. تو اگر یہ شرارے انگیٹھی جلا تو پھٹ 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 اندر سے شرارے اڑتے ہیں، ایسے سورج میں سے شرارے اڑے ہیں اور چھوٹے بڑے ٹکڑے الگ ہو کر یہ اسٹار سے بن گئے ہیں. اگر ایسا ہے تو بھی تمام تاروں میں روشنی سورج سے آئی، وہ سورج کے پارٹس سے حصے ہیں. تو روشنی کا سلسلہ کہاں رکا؟ سورج پر. تو وہ آخری کڑی ہے. یہ میں نے 1-2 مثالیں دی. اسی طریقے پر ایک جملہ استعمال کر رہا ہوں، اسے آپ سمجھیں گے نہیں، بغیر سمجھے سن لو. حضرت نے فرمایا کہ جو بھی چیز کسی وصف کے ساتھ موصوف بالعرض ہے تو اس کا سلسلہ کسی نہ کسی موصوف بالذات پر رکے گا. نبوت کے ساتھ انسان جو متصف ہوتا ہے تو موصوف بالعرض ہے. ہمارے نیچر میں نبوت نہیں ہے. اللہ نبوت بخشے تو نبی بنتا ہے.
تو جتنے انبیاء نبوت کے ساتھ متصف ہوئے ہیں ان کا سلسلہ کسی موصوف بالذات پر رکے گا، یعنی جس کا وصف نبوت خانہ زاد ہے، اصلی ہے، کسی اور سے پرتو اور فیض نہیں آیا، ایسے وصف نبوت کے ساتھ متصف بالذات میرے آقا، اور باقی تمام انبیاء حضور کی برکت سے نبی بنے، سب کو جو نبوت کا وصف پہنچا ہے تو حضور سے پہنچا ہے۔ آج کروڑوں بتیاں جل رہی ہیں تو کارخانے کی برکت سے جل رہی ہیں، تو سارے انبیاء ان کو جو نبوتیں ملی ہیں وہ حضور کے فیض سے ملی ہیں، لہذا فیضان نبوت کا آخری مرتبہ حضور ہے۔ تو جب حضور ہی سے سب کو نبوت ملی ہے تو سارے انبیاء حضور کے روحانی بیٹے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ جب امت کو ایمان ملا ہے حضور کے برکت سے تو امت حضور کے روحانی بیٹے ہوئے، تو سارے نبیوں کو نبوت ملی حضور کی برکت سے، تو سارے نبی حضور کی اولاد ہوئے یا نہیں ہوئے، روحانی اولاد ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اور سارے انبیاء کی امت ہیں، ان کی اولاد ہیں روحانی، تو ساری گزشتہ ساری امتوں کے دادا حضور ہوئے یا نہیں ہوئے؟ سوچو، پچھلی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی امتیں ہیں ان سب کے حضور دادا ہیں، اپنی امت کے ابا ہیں اور ان کے دادا ہیں۔ سارے انبیاء حضور کے روحانی بیٹے ہیں اور ان کی امتیں، ان کے ابا وہ انبیاء ہیں تو ان کی امتیں حضور کے پوتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، جس ہستی کے آسمان کے تاروں کے بقدر روحانی بیٹے ہوں اور اتنے ہی روحانی پوتے ہوں، اگر اس کے 2 4 10 بیٹے جسمانی نہ ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس میں کیا برائی کی بات ہے؟ اگر کسی کے اگر جسمانی بیٹے ہوتے 2 4 10 15 ہوتے اور کتنے ہوتے، وہ نہیں ہوئے، اور اتنے روحانی بیٹے اور اتنے روحانی پوتے اللہ نے جس کو دیے ہیں اس کے لیے کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر ایک سوال پیدا ہوگا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر اگر دونوں ہاتھوں میں لڈو ہوں تو کیا حرج ہے؟ روحانی بھی بیٹے ہوں جسمانی بھی ہوں، ہم ہیں الحمدللہ 10 12 لڑکے بھی ہیں اور بے شمار شاگرد بھی ہیں، دونوں ہاتھوں میں لڈو ہو تو کیا حرج ہے؟ حضور کے اتنے بیٹے اتنے پوتے بھی ہوں اور 2 4 10 بیٹے بھی ہوں، حقیقی جسمانی بیٹے بھی ہوں، یہ دونوں باتیں جمع ہو تو کیا حرج ہے؟ جواب یہ کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہوتے ہیں۔ اب تم وہیں رہو، اسٹاپ، آگے مت بڑھو۔ اب جو تم سوال کر رہے ہو یہ اللہ کی حکمت میں دخل دینا ہے کہ اگر اللہ ایسا کرتے، اللہ کرتے جو کرتے ہو جو مناسب سمجھتے ہو کرتے ہیں، تم کون ہوتے ہو اللہ میاں کو مشورہ دینے والے؟ اسٹاپ کر دیا، یہیں رکو، اب آگے بڑھنے کی اجازت نہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بہتر جانتے ہیں۔ قرآن میں ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کسی کو بیٹا اور بیٹی دونوں دیے، کسی کو صرف بیٹے دیے، کسی کو صرف بیٹیاں دی، کسی کو بانجھ رکھا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب وہ کہے مجھے بانجھ کیوں رکھا، وہ کہے مجھے صرف بیٹے کیوں دیے، وہ کہے مجھے صرف بیٹی کیوں دی، وہ کہے کہ اس کو دونوں کیوں دیے، تم کون ہوتے بیچ میں بولنے والے؟ وہ بولتا ہے کہ ہمیں داڑھی کیوں دی، عورتوں کو کیوں نہیں دی، عورتیں کہیں کہ ہمیں کیوں داڑھی نہیں دیا، مردوں کو کیوں دی، ابھی تم کون بولنے والے ہوتے ہو؟ اللہ اپنی مخلوق کو جس طرح چاہیں۔ بھینس کہتی ہے مجھے 4 پیر کیوں دیے، مجھے 2 پیر کیوں نہیں دیے، انسان کہتا مجھے 4 پیر کیوں نہیں دیے، ارے تم کون بولنے والے ہوتے ہو؟ اللہ نے کن کھجوروں کو 44 پیر دے دیے اور سانپ کو 1 بھی پیر نہیں دیا۔ اللہ کی حکمتیں ہیں، وہ جانے، اس میں انسان کو دخل دینے کا کیا حق ہے؟ لہذا کہا اب اسٹاپ ہو جاؤ، اب آگے اللہ کی قدرت میں تم دخل نہیں دے سکتے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں، انہوں نے جو حکمت اور مصلحت سے چاہا وہ کیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وسلم. یا الہ العالمین ہماری حسنات کو قبول فرما. میرے مولا ہمارے علم میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہم کو دین کا صحیح فہم عطا فرما. یا اللہ علوم قرآن و سنت سے ہمیں مالا مال فرما. یا اللہ اس ملک کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ اسلام کا جھنڈا بلند فرما. اے میرے مولا تمام انسانوں کو تیرے دین حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے مولا ہماری مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, اور تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. کیا ہے بھائی؟ لو بھائی کون انگریزی جانتا ہے؟ ترجمہ کر کے سنو. آپ کوئی جانتا ہے انگریزی؟ یہ ہے مولانا صاحب یہاں پہ, جو جانتا ہو بتاؤ کیا ہے. لکھا انگریزی میں لیکن بات اردو میں. اچھا تو پھر پڑھ لو نا, اردو میں ہے تو ان کو دو دیر بیٹھے ہیں ان کو سوالات ہیں. حرمین کی نماز ٹی وی کیمرے پر کیسے دکھائی, دیکھنا کیسا ہے, دیکھا دیکھو بھائی مسئلہ سمجھو. بیٹھ جاؤ, چلو بیٹھ جاؤ. فوٹو حرام ہے, فوٹو حرام ہے, مگر زندہ آدمی کو جیسے دیکھنا جائز ہے, زندہ آدمی کا فوٹو دیکھنا بھی جائز ہے. جب زندہ آدمی کو دیکھنا جائز ہے تو زندہ آدمی کا فوٹو دیکھنا کیوں نہ جائز؟ اور زندہ عورت کو اجنبی عورت کو دیکھنا ناجائز ہے تو اجنبی عورت کا فوٹو دیکھنا بھی ناجائز ہے. اپنی ماں بہن ہو, زندہ کو دیکھنا جائز ہے, فوٹو دیکھنا بھی جائز ہے. لیکن فوٹو کھینچنا اور بنانا ہر ایک کا حرام. ایک قاعدہ تو یہ سمجھو. دوسرا قاعدہ قرآن کریم میں یہ ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی کے کاموں میں اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرو, اور گناہ کے کاموں میں اور حد سے بڑھنے سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کی ہیلپ مت کرو. یہ قرآن کریم میں ایک ارشاد ہے. یہاں سے یہ قاعدہ بنائے کہ کسی بھی گناہ کے کام میں ہیلپر بننا یہ ٹھیک نہیں. بس آپ ٹی وی رکھ کر دیکھیں گے جبھی تو وہ نماز کا پکچر کھینچ کر کے آپ کو ریلے کر کے آپ تک پہنچائیں گے, اور آپ ٹی وی نہیں رکھیں گے تو کیا فوٹو کھینچ کر پہنچائیں گے. لہذا جہاں تک حرم کی جماعت کا دیکھنے کا مسئلہ ہے وہاں آپ چھت پر کھڑے ہو کر دیکھیں تو زندوں کو دیکھنا جائز ہے تو پکچر بھی دیکھنا جائز ہے. لیکن وہ پکچر کھینچنا اور آپ تک پہنچانا یہ جائز نہیں ہے, اور آپ کا ٹی وی دیکھنا اس میں مدد کرنا ہے. اس کو یاد رکھو. اور سوال ہے کہ تراویح کی نماز میں مسٹیک, امام نے تراویح کی نماز میں مسٹیک کی اور سجدہ سہو نہیں کیا اور ایک طرف سلام پھیر لیا, اب دوسری طرف سلام پھیرنے سے پہلے کوئی آدمی لقمہ دے سکتا ہے کہ نہیں؟ دے سکتا ہے, اور لقمہ دینے پر وہ سجدہ سہو کر لے, نماز پوری ہو جائے گی. اور دینا چاہیے لیکن ڈھنگ سے دینا چاہیے. ایک امام صاحب کھڑے ہونے لگے تو مقتدی نے کہا بیٹھنے کا ہے, تو اس کے ساتھی نے کہا آپ نماز میں بولے, آپ کی نماز ٹوٹ گئی. تو تیسرا تھا, اس نے کہا آپ بھی تو بولے. تو امام صاحب نے کہا الحمدللہ میں نہیں بولا.
अमेरिकन सिटीजनशिप के लिए कोई शादीशुदा औरत दूसरा सिविल मैरिज करे तो कैसा है? क्या फिर पढ़िए? अमेरिकन सिटीजनशिप के लिए कोई शादीशुदा औरत दूसरा सिविल मैरिज करे तो कैसा है? ये हुकूमत से पूछो। ये मसला मुझसे अमेरिकन मसला पूछ रहा था, अमेरिका की गवर्नमेंट से पूछो, मुझसे क्या पूछ रहे हो? चलो, ये मसला अमेरिकन गवर्नमेंट से पूछने का है। जब अमेरिका में अमेरिकन गवर्नमेंट का मसला पूछ रहे तो अपनी हुकूमत से पूछो या फिर अपनी पहली बीवी से पूछो। ये कहता है रूह और नफ्स की कैफियत में क्या फर्क है? आदमी और उसकी खूबसूरती और बदसूरती में क्या फर्क है? आदमी और उसकी खूबसूरती या बदसूरती में क्या फर्क है? आप कहेंगे जात है और उसका वस्फ है। जैसे मीठा खरबूजा, इसमें एक खरबूजा है और एक मीठा होना उसका वस्फ है। इसी तरह से हमारे अंदर एक हकीकत है अल्लाह के हुक्म से जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। उस नफ्स की बुरी कैफियत, बुरी हालत का नाम नफ्स है। हमारे अंदर जो एक चीज है जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, कल वो हमारे अंदर नहीं रहेगी, हम मर जाएंगे, उसका नाम है रूह। उस रूह की हालत जो बुरी हालत है, बदसूरती, उसका नाम नफ्स है। जी शियाओं के बारे में पूछ रहा है तो मुसलमान है या? ये मसले भी किसी दार्शनिकता से पूछो। ये पूछता है कि शिया मुसलमान है या नहीं है, ये मसले किसी दार्शनिकता से पूछो, मुझे नहीं मालूम। मेरा एक मसला है छोटा सा। ये हमारे मस्जिद का कैलेंडर में छापा हुआ है कि ईद का मूल जहाँ भी फाइट हो जाए दुनिया का, जहाँ के हिस्सा में जहाँ के मजाक में है, जहाँ भी फाइट हो जाए आप जहाँ पे ईद कर सकते हैं, हना के मजाक में है। आप तो बात कर सुनने से हना के मजाक में ऐसा नहीं है, लेकिन ये तो बनाया है। अब ये आसानी की है या नहीं? यदि जिसने छापा उससे पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं क्या पूछूंगा भाई? किसी जिसने छापा उस मस्जिद वालों से पूछो। ये मसला पूछ रहे हैं कि चांद के मसले में इख्तिलाफ मताले का एतबार है या नहीं, यानी ओरिजिन का डिफरेंट चांद के मसले में मोतबर है या नहीं। तो इस सिलसिले में ये समझ लो, अगर ईस्ट में रियल चांद देखा जाए, बोगस नहीं, अगर ईस्ट में रियल चांद देखा जाए तो वेस्ट में जहां तक तरीके मुजिब से खबर पहुंचेगी उसको माना जाएगा, मानना जरूरी है। और सुनो, और जहां चांद देखा गया वहां से ईस्ट में फार अवे, बहुत दूर ममालिक के बईदा में वो चांद की खबर नहीं मानी जाएगी। नियर कंट्री में वो खबर मानी जाएगी। नियर कंट्री किसे कहते हैं, फार अवे किसको कहते हैं, उलमा की मुख्तलिफ रायें हैं। आज से 43 साल पहले मुरादाबाद में इस मसले में एक बड़ी मीटिंग हुई थी और उन्होंने 500 माइल तय किए हैं कि 500 माइल तक वो खबर मानी जाएगी, उससे आगे नहीं मानी जाएगी। किसी एक जगह रुयत हुई है तो ईस्ट में ममालिक के करीबा में माना जाएगा, ममालिक के बईदा में नहीं माना जाएगा। और जहाँ चांद हुआ है उससे वेस्ट में जहाँ तक भी खबर पहुंचे माना जाएगा, मगर सऊदिया की रुयत नहीं होनी चाहिए, रियल रुयत होनी चाहिए। सऊदिया की रुयत नहीं होनी चाहिए, रियल रुयत होनी चाहिए। सऊदिया की जो रुयत है, पूरा अफ्रीका को वो चांद नजर नहीं आता। जो चांद सऊदिया को नजर आता है वो पूरे बर्रे आजम अफ्रीका को नजर नहीं आता, पूरे बर्रे आजम अमेरिका को नजर नहीं आता। जबकि सऊदिया से 2.5 घंटे के बाद सूरज अफ्रीका में गुरूब होता है और 8 से लेकर 12 घंटे के बाद अमेरिका में गुरूब होता है, फिर यहाँ चांद नजर नहीं आता। लिहाजा सऊदिया की जो रुयत है वो डाउटफुल है और शरीयत में हदीस में हुक्म है कि डाउटफुल पर मत जाओ, ट्रूथफुल पर अमल करो। लिहाजा इस मसले को छोड़ो। अगर किसी जगह पर रियल हकीकी रुयत हो जाए तो वेस्ट में जहाँ तक खबर जाएगी उसका मानना जरूरी है।
اور ایسٹ میں نیئر کنٹری میں ماننا ضروری ہے، فار اوے کنٹری میں ماننا نہیں. مسجد میں عورتوں کا جماعت نماز کے لیے آنے کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ مستقل عورتوں کا جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. عورتوں کے لیے افضل اور بہتر یہ ہے کہ وہ گھروں میں نماز پڑھیں. اور کبھی کبھار کسی ضرورت سے عورتیں مسجد میں آ کر نماز پڑھیں تو آسمان ٹوٹ نہیں پڑے گا. اگر کبھی کبھار کسی ضرورت سے عورت اپنے بازار میں سبزی منڈی میں شاپنگ کے لیے نماز کا وقت ہوا، اس کا گھر ہے 2 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے، تو کہاں نماز پڑھے گی؟ یہ مسجد ہے، آ کر اپنی طرف نماز پڑھ کے وضو کر کے نماز پڑھ کے چلی جائے گی. اور ایسی جگہوں میں مسجدوں میں عورتوں کے نماز کا لازماً انتظام ہونا چاہیے. ان کا انٹرنس الگ ہو، ان کے وضو غسل کا الگ ہو، وہ آئیں اپنا پڑھ کر کے، جماعت ہو رہی جماعت سے پڑھ کے چلے جائیں، جماعت نہیں تو اپنا الگ نماز پڑھ کے چلی جائیں. نماز قضا کرنا جائز نہیں. لیکن 5 نمازوں میں عورتوں کا مسجدوں میں مردوں کی طرح سے آ کر کے نمازیں پڑھنا یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. عورتوں کے لیے افضل گھر میں نماز پڑھنا. تراویح کا کوئی الگ حکم تھوڑی. تراویح تو نفل ہے. جب فرض نمازوں کے لیے یہ حکم ہے تو تراویح کے لیے بھی یہی حکم بدرجہ اولا ہوگا. دیکھو دنیا میں سب جگہ ایسا حال نہیں ہے. مسلمان کہاں کہاں رہتے ہیں، ایسی گاؤں میں رہتے ہیں یہاں بجلی نہیں ہے اور ہماری 3 نمازیں اندھیرے میں آتی. مغرب پڑھ کر اندھیرے میں عورت کو لوٹنا ہے، عشاء میں تو آنا جانا اندھیرے میں ہے، فجر میں آنا اندھیرے میں ہے. موسم ایک نہیں ہے، برسات بھی ہو سکتی ہے، سردی بھی ہو سکتی ہے، طوفان بھی ہو سکتا ہے. عورت کا گھر مسجد سے قریب بھی ہو سکتا ہے، دور بھی ہو سکتا ہے. عورت کو مسجد میں لانے والا شوہر یا محرم ہمیشہ اویلیبل ہو یہ ضروری نہیں ہے. بستی ساری مسلمانوں کی ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے. بستی سارے نیک لوگوں کی ہو یہ بھی ضروری نہیں. بس عورتوں کا 5 نمازوں کے لیے مسجد میں آنا یہ عورتوں کے لیے فتنے کا سبب ہے. اس لیے شریعت نے ان کے لیے بہتر یہ قرار دیا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں اپنی نمازیں پڑھیں. لیکن یہ مسئلہ ہمارے ایشیا میں لوگوں کے دماغوں پر ایسا آ گیا ہے کہ گویا عورت کا مسجد میں آنا بڑا گناہ ہے. میرے بھائیوں، مسجدیں مردوں کی جاگیر نہیں ہیں، اللہ کے گھر ہیں. جو بندہ نماز پڑھنے کے لیے آئے پڑھے. جماعت ہو رہی ہے ایک طرف اپنے کونے میں اقتدا کرے گی، نہیں ہے تو اپنا وضو کر کے نماز پڑھ کے چلی جائے. دہلی سے مولانا امین صاحب اپنی اہلیہ کے ساتھ حج سے آ رہے. دارالعلوم کے میرے بھائی ہیں، دارالعلوم میں بڑے استاد ہیں. تو مظفر نگر پہنچے تو فجر کا وقت ہو گیا. تو گاڑی روکی انہوں نے کہ فجر کی نماز پڑھ لیں. مسجد میں گئے تو نماز ہو چکی تھی. تو مولانا وضو کر کے نماز پڑھنے لگے. ان کی اہلیہ بھی وضو کر کے ایک جگہ نماز میں صحن میں پڑھنے لگی. تو امام صاحب اوپر سے دوڑے آئے عورتوں کو مسجد میں کیوں لائے؟ عورتوں کو مسجد میں کیوں لائے؟ مفتی صاحب نے کہا اگر عورت مسجد میں آئی ہے تو کیا آسمان ٹوٹ پڑا؟ کہنے لگے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے عورت مسجد میں نہیں آتی. تو مفتی صاحب نے کہا کہ کون سے مفتی نے؟ دارالعلوم مفتی تو میں ہوں. دکھا کہاں فتویٰ کہ اچھا حضرت آپ تشریف لائیے. پھر کہیں آ کر چائے پلائی. تو میرے بھائی اس مسئلے کو سمجھو، صحیح طریقے پر سمجھو. یہ ذہن بھی غلط ہے. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ ہیں کہ نہیں عورتیں مسجد میں آ کر 5 نمازیں پڑھیں، یہ بھی غلط. البتہ سنو ٹورنٹو میں ایک نے مسئلہ پوچھا. ٹورنٹو میں ایک نے مسئلہ پوچھا، میں اپنی بیوی کو لے کر تراویح پڑھنے آؤں تو
میں نے کہا بیوی گھر پڑھے گی، تو مسجد میں پڑھ. کہنے لگے میں جب گھر نماز پڑھنے مسجد میں آؤں گا پیچھے وہ کیا کرے گی اللہ جانے. تو میں نے کہا پھر تو اسے لے کر آ مسجد میں، تو بھی پڑھ، تیری بیوی کو لے کر آ. اس سے کو پرائیویٹ ماسٹر کے پاس جائے اس سے تو یہی لے کر آ. تو یہ اس ملک کے حالات ہیں، یہ اس ملک کے حالات ہیں. اس ملک میں بعض گھر اتنے بڑے بڑے ہیں کہ تنہا عورت کو گھر میں چھوڑ دینا 2 گھنٹے کے لیے. مرد تراویح پڑھنے آئے گا، تراویح پڑھ کے جائے گا 2 گھنٹے، وہ 2 گھنٹے میں اگر عورت گھر میں ڈر گئی اور باولی ہو گئی تو علاج کراتے کراتے تک جاؤ. ہمارے یہاں نو پرابلم، تمام محلے کے مکان ایک ہیں، سب کے دروازے کھلے ہیں، اور کسی گھر میں کوئی الگ الگ بچے ہیں اور کیا ہیں. ہمارے یہاں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ان ملکوں میں ایسے دور دراز مکان بھی ہیں، ایسے گھر بھی ہیں. اور میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں خاص طور پر کہ عورتوں کو گھر میں تنہا مت چھوڑو. یہ گھر بڑے بڑے ہیں اور گھر میں بچہ بھی نہ ہو، تنہا ایک عورت ہو، خواہ مخواہ کوئی کھڑک لے گا کھٹکا ہوا، اس کا ڈر گھس گیا، دماغ میں ڈر گھس گیا. اب وہ علاج کرتے کرتے تھک جاؤ گے، نہیں نکلے گا. لہذا دن میں تو کوئی حرج نہیں، رات میں عورتوں کو گھروں میں تنہا مت چھوڑو. اور ایسا کوئی سرکمسٹینسز ہو، حالات ہوں، اور وہ بیوی کو تراویح میں لے آئے ان ملکوں میں تو کوئی حرج نہیں. وہ پوچھ رہا ہے برتھ کنٹرول کا مسئلہ، یہ سوال نہیں ہے بھائی، یہ ٹاپک ہے، اس کے لیے مستقل ایک دن تقریر کرنے پڑے. تعلیم حاصل کرنے کی حالت میں سودی قرض لینا کہاں تک صحیح ہے؟ تعلیم حاصل کرنے کی حالت میں مجبوری میں یہ تو کوئی مجبوری کی بات نہیں. یہ کیا مجبوری ہے؟ یہ تو اختیاری معاملہ ہے. تعلیم حاصل کرنا، دنیا کی تعلیم حاصل کرنا، یہ تو اپنا اختیاری معاملہ ہے. اس کو آپ مجبوری کیسے کریں گے؟ مجبوری اس کا ہے آپ کو پاسپورٹ بنانا ہے، وہ کہتا ہے فوٹو کے بغیر ہم نہیں بنائیں گے، تو آپ فوٹو کھینچوانا ایک مجبوری ہے. آپ کو گاڑی لینی ہے، انشورنس کے بغیر نہیں ملے گی، تو ایک مجبوری ہے. لیکن تعلیم حاصل کرنا یہ کون سی مجبوری ہے؟ اور اس کے لیے سود لینا کون سی مجبوری ہے؟ کوئی مجبوری نہیں. اب یہ سوال یہ ہے کہ مجبوری تو نہیں ہے، مگر پیسے کے بغیر تعلیم کیسے حاصل کرے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا باپ مدد کرے گا، اس کا خاندان مدد کرے گا، عام مسلمان مدد کریں گے. اور مسلمانوں کو کوآپریٹ ہونا چاہیے. اپنے بچوں کو صرف دنیا ہی اور دین ہی مت پڑھاؤ، دنیا پڑھنے میں بھی ایک دوسرے کی مدد کرو. یہ دنیا پڑھ کر کے بھی مسلمانوں ہی کے کام آئیں گے. پتہ نہیں یہ کیا کہ نو سیسٹ پتہ نہیں کیا، یہ مسئلہ قبلے کا کچھ پوچھ رہا ہے، میں نہیں سمجھتا آپ لوگوں کا یہ مسئلہ. یہ کہتا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ کسی آیت سے ایڈاپٹ جائز نہیں، کیا یہ صحیح ہے غلط ہے؟ جتنے لینے ہو بچے گود لو، کون منع کر رہا ہے؟ مگر وہ حقیقی بیٹا بیٹی نہیں ہے، وہ اجنبی ہی ہیں. اور ایڈاپٹر اپنی زندگی میں جو چاہے اس کو دے، احسان کرے، جائز ہے. مرنے کے بعد وہ وارث نہیں ہوں گے. وارث جو اس کے شرعی ہیں وہی وارث ہوں گے. اور اپنی زندگی میں وہ جو کچھ احسان کرے اس بچے کے ساتھ، اس بچی کے ساتھ جو کچھ دینا چاہے، احسان کرنا چاہے، اس کا حق ہے. لیکن مرنے کے بعد وہ وارث نہیں ہوں گے کیونکہ وہ حقیقی بیٹا بیٹی نہیں ہے. یہ پوچھتا ہے کہ حرام مورگیج سے مسجد خریدنا جائز ہے یا نہیں؟ جب حرام مورگیج سے گھر خریدنا جائز تھی تو مسجد خریدنا کہاں سے جائز؟ یہ کہتا ہے کہ حرام کھانا منع ہے، اس کا بیچنا اور کسی کو دینا کیسا ہے؟ یہ بھی منع ہے. حرام کھانا منع ہے، اس حرام کو بیچنا بھی منع ہے، اور کسی کو مری ہوئی مرغی بلی کو کھلانا بھی منع ہے. اب مرغی مر گئی، ہمارے گھر میں بلی پلی ہوئی، اس کو کھلانا بھی منع ہے. ہاں ایسی جگہ پر اس مری ہوئی مرغی کو رکھ دو کہ بلی خود کھا لے، تو
تو کوئی حرج نہیں. باقی تم بلی کو وہ مری ہوئی مرغی کھلاؤ یہ جائز نہیں. نابالغ بچوں کو جماعت نماز میں ساتھ لے کر کیا ٹھہرنا یہ کہنا ہے. یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ نابالغ بچے کو سب کے بیچ میں اپنے ساتھ کھڑا کرنا کیسا ہے؟ جواب ایک لاتے کیوں اسے؟ حدیث شریف میں ہے جنبو صبیانکم مساجدکم، اپنے بچوں کو اپنی مسجدوں سے بچاؤ. حدیث شریف ہے جنبو صبیانکم مساجدکم، اپنے بچوں کو اپنی مسجدوں سے بچاؤ. لہذا 7 سال سے کم عمر کا بچہ مسجد میں نہیں لانا. اب کوئی یہ کہے کہ ایک موقع پر حضور اپنی نواسی کو گود میں لے کر تشریف لائے تھے اور گود میں لیے نماز پڑھائی تھی. کوئی یہ حدیث لائے تو اس سے کہو تو بھی گود میں رکھ، نیچے کیوں بٹھاتا ہے؟ حضور نے تو گود میں لیے نماز پڑھائی تھی، تو نیچے بٹھاتا رہو. میں سب صفوں کے بیچ میں بچے دوڑتے رہتے ہیں، ان کی نمازیں خراب کرتے ہیں، تو بھی گود میں رکھ، بیوی سیٹنگ کر. اور اصل بات یہ ہے کہ حضور بعض کام کرتے تھے مسئلہ سمجھانے کے لیے، مسئلے کی وضاحت کے لیے. جیسے حضور نے ایک مرتبہ زندگی میں ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے، مسئلہ واضح کرنے کے لیے کہ ضرورت میں کھڑے ہو کر پیشاب جائیے. کوئی مجبوری، جگہ ناپاک ہے بیٹھا نہیں جاتا ہے، کوئی تکلیف ہے کمر میں بیٹھا نہیں جا سکتا، تو مجبوری میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے. اس مسئلے کو واضح کرنے کے لیے حضور نے زندگی میں ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا. بعض عقل کے ادھورے اس حدیث سے کہنے میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے. اس ملک میں ایسے عقل مند بھی ہے. اسی طرح سے میرے بھائیوں سنو، حضور کبھی حیض کی حالت میں بیوی صاحبہ کو، حضرت عائشہ کو اپنے ساتھ لٹاتے تھے مسئلے کی وضاحت کے لیے. قرآن میں ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، حالت ہے جو ان کے نزدیک مت جاؤ. اس کی وضاحت کرنی ہے کہ کتنا نزدیک جا سکتے ہیں، کہاں سے اسٹاپ ہونا ضروری ہے. تو حضور نے اپنے عمل سے بتایا کہ حالت حیض میں بیوی ساتھ لیٹے، یہ قرآن سے ممنوع نہیں ہے. قرآن میں جو ممانعت ہے اس سے آگے کی. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر نوجوان شوہر حالت حیض میں بیوی کو اپنے ساتھ لٹائے وہ ضرور گناہ میں مبتلا ہوں گے. کہ حدیث میں آ رہا ہے، حدیث میں تو مسئلے کو سمجھانے کے لیے آیا ہے کہ قرآن کی اس آیت کی کیا تفسیر ہے، وہ تفسیر کرنے کے لیے آیا ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیو، کبھی ایک عورت ہے، اس کا بچہ ہے، الگ نہیں ہوتا، روتا ہے، چلاتا ہے، پریشان کرتا ہے، تو کیا عورت نماز قضا کر دے گی؟ آدمی جنگل میں کہیں نماز پڑھنی ہے، بھیڑیے کا ڈر ہے، درندے کا ڈر ہے، چور اچکوں کا ڈر ہے، جوتے رکھتے ہیں تو نماز پڑھتے پڑھتے غائب ہو جاتے ہیں، بچہ ہے، ڈر ہے، کیا کریں گے؟ حضور نے عمل کر کے بتایا کہ اس حالت میں بچے کو اٹھائے نماز پڑھے گی عورت. اس کی ماں بچے کو اٹھائے نماز پڑھے گی، بچے کو اٹھائے جنگل میں نماز پڑھیں گے. بس اتنی شرط ہے کہ بچہ آپ کا بدن اور کپڑے پاک ہو، بچے کا بدن اور کپڑے پاک ہو. وہ ایک باندھتے ہیں نیپی کہتے ہیں، ڈائپر. اگر ڈائپر کے اندر ناپاکی ہے، اب اس بچے کو اٹھا کر نماز نہیں ہوگی. بچے کا بدن اور جسم اور کپڑے پاک ہیں تو اٹھائے ماں نماز پڑھ سکتی ہے، جنگل میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اس مسئلے کو واضح کرنے کے لیے حضور نے ایک مرتبہ عمل کیا. سنو قاعدہ، حضور کا کوئی عمل سنت ہوتا ہے اور حضور کا کوئی عمل مسئلے کی وضاحت کے لیے ہوتا ہے. ہم کیسے پہچانیں؟ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ حضور کے اس عمل کو صحابہ نے اپنایا ہے تو وہ مسئلہ ہے. کوئی بھی عمل کرو،
اور اگر حضور کے اس عمل کو صحابہ نے اس پر عمل نہیں کیا تو سمجھ لو وہ مسئلہ سمجھانے کے لیے عمل سنت نہیں ہے۔ دیکھو صحابہ کا 100 سال کا زمانہ ہے، 1 لاکھ سے زائد صحابہ ہیں، پورے 100 سال میں کسی ایک صحابی نے بھی کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا، اور حضور کا یہ عمل صحابہ ہی روایت کرتے ہیں اور صحابہ نے اس پر عمل نہیں کیا، معلوم ہے یہ سنت نہیں ہے، حضور نے یہ عمل کسی مصلحت سے کیا ہے۔ صحابہ 100 سال کا عرصہ گزر گیا، کوئی صحابی چھوٹے بچے کو لے کر مسجد میں نہیں آیا اور آ کر گود میں لے کر اس نے نماز نہیں پڑھی، معلوم ہوا حضور کا وہ عمل کسی مسئلے کی وضاحت کے لیے۔ اور جو عمل حضور کا صحابہ نے فوراً اپنایا، حضور سے پہلے مسواک کرتے، ہر صحابی حضور سے پہلے مسواک کرتا تھا، معلوم ہوا حضور کا مسواک کرنا یہ سنت تھا، اس لیے ہر صحابی مسواک کرتا ہے۔ یہ ایک قاعدہ ہے سمجھنے کا کہ جو فعل حضور کا صحابہ نے اپنا لیا وہ سنت ہے، اور جو فعل حضور کا صحابہ نے نہیں اپنایا وہ حضور کا فعل بیان جواز کے لیے۔ یہ قاعدہ ذہن میں رکھ کر سمجھیو۔ کیا کہہ رہے تھے ایک بھائی؟ چلو بچوں کے سلسلے میں کیا کہہ رہے؟ بچوں کے سلسلے میں بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ وہ سب سے نماز شروع ہوئی پھر بچے رونے لگے، ماں کی تکلیف کی وجہ سے نماز کو اثر کر دیا، اس سے استدلال پیش کرتے ہیں بچوں کو مسئلے میں آنے میں کوئی حرج نہیں۔ وہ تو ماں لائے گی، گھر کوئی رکھنے والا بچے کو نہیں تو کہاں رکھے گی؟ تمہارے ملک کا بھی یہ قانون ہے کہ بچے کو گھر میں تنہا نہیں چھوڑ سکتے، تو اگر بچہ چھوٹا ہے تو کیا گھر میں بند کر کے جاؤ گے؟ فوراً پولیس آ کر بچے کو لے جائے گی۔ تو ماں گھر میں وہ لے کر نہیں جائے گی تو کیا کرے گی؟ لیکن کوئی باپ بھی لے کر گیا، اب تو باپ لے کر آتے ہیں اور مسجد میں بیل کی طرح سے چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی صحابی کبھی بچے کو لے کر نہیں آیا، اور حدیث میں ممانعت ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے مسجدوں سے بچاؤ، اور مائیں ایسا بچہ لاتی ہے تو ماں کی تو مجبوری ہے، اس کے گھر میں اس بچے کو کوئی رکھنے والا نہیں ہے تو کہاں رکھ کر آئے گی، اور گھر میں تنہا چھوڑ کر آئے گی، پولیس اس کے آنے سے پہلے اٹھا جائے گی۔ دیکھو اس ملک میں یہ مسئلے بھی کل مجھے کوئی ایک بتا رہا تھا کہ اس ملک میں مسلمانوں کے 20,000 بچے حکومت کے کنٹرول میں ہیں، اور وہ معلوم نہیں کن کن کو دے رکھے ہیں، اور بڑے ہو کر وہ مسلمان بھی رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں اللہ جانے۔ یہ صورتحال جو ہے یہ بچوں کے سلسلے میں ٹھیک نہیں ہے، اپنے بچوں کی کیئر کرو، صحیح طریقے پر حفاظت کرو۔ دیکھو میرے بھائیو، پہلے ایسا ہوتا تھا کہ لڑکے کی شادی ہوتی تھی اور بہو آتی تھی تو 5-10 سال وہ ساس کے نگرانی میں رہتی تھی، اور ساس اسے بچے کیسے پالنے ہیں، کیسے تربیت کرنی ہے، ساس سکھلاتی تھی۔ اور اب تو شادی ہو کر کے ایک دن ساس کے ساتھ عورتیں نہیں رہنا چاہتی، اور کوئی تجربہ بیچاریوں کو لڑکیوں کو ہے ہی نہیں۔ اب بچہ سال بھر میں بچہ ہو گیا، اب بچے کو پالنا تو آتا نہیں اسے۔ پہلے تو ساس کی نگرانی میں رہتی تھی 10-10 سال تک، تب وہ الگ ہوتی تھی تو ساس بیٹی کی طرح سے اسے سکھلاتی تھی کہ بچوں کو کیسے پالا جاتا ہے۔ آج کا جو صورتحال ہے ہمارے یہاں نہیں، ہمارے یہاں بھی الحمدللہ بہویں ہم ساس سے نگرانی کی سیکھتی ہیں، لیکن ان ملکوں کی صورتحال یہ ہے کہ کوئی بہو ساس کے پاس رہنا ہی نہیں چاہتی۔ اب ایسی صورت میں نوجوان لڑکی کو بچے کی تربیت تو آتی نہیں، کیا کرنا ہے وہ نہیں معلوم، تو ایسی حرکتیں کر دیتے ہیں کہ پولیس کو ہاتھ ڈالنے کا موقع مل جاتا ہے اور بچے کو اٹھایا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس کا ٹریننگ کورس کرو، اور ان نوجوان لڑکیاں جن کی شادیاں ہوتی ہیں ان کو شادی سے پہلے یا شادی کے بعد بچوں کو کیسے پالنا اور کیسے رکھنا یہ سکھاؤ، ورنہ ہمارے یہ سب بچے پولیس کے ہاتھ میں جائیں گے۔ کپڑے کے موزے پر مسح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ کپڑے کے موزے پر مسح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ کافی اہل عرب ایسا کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے، وہ غیر مقلد عرب ہے، وہ سلفی ہے، اور اس کا عمل حجت نہیں ہے۔ حجت قرآن و حدیث ہے، اور قرآن و حدیث سے جو فقہ تیار ہوئی وہ حجت ہے۔
میرا یا کسی کا عمل حجت نہیں. وضاحت کی امید ہے، کر ڈالی وضاحت، اور کتنی کروں. چلو روز یہ مسئلہ پوچھتے ہیں، میں کہاں تک وضاحت کروں. روز روز مسئلے کی وضاحت نہیں ہوتی ہے، ایک مرتبہ تفصیل سے سمجھایا جاتا ہے، بار بار اس کو سمجھاؤ تو بڑا مشکل. قبر میں عذاب جسم پر ہوگا یا روح پر؟ دونوں پر ہوگا. میں ہنسنے کی بات نہیں، سمجھو. قبر میں عذاب جسم پر ہوگا یا روح پر؟ دونوں پر ہوگا. آگے اس نے کوئی پوچھا ہی نہیں تو میں کیوں کھولوں آگے. جتنا اس سے پوچھا اس کا جواب ہے. قبر میں عذاب جسم پر بھی ہوگا اور روح پر بھی ہوگا. اب آگے بہت سارے مسئلے ہیں اور یہ پورا ٹاپک ہے، 2 گھنٹے کا مضمون ہے، وہ اتنا آسانی سے نہیں سمجھنا. اہل السنہ والجماعہ کا مذہب یہ ہے کہ قبر میں عذاب جسم اور روح دونوں پر ہوگا، اور یہ آدھا مسئلہ ہے. دوسرا آدھا کیا ہے؟ قبر میں عذاب ہر ایک کو نہیں ہوتا ہے، گنہگاروں کو ہوتا ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کو قبر میں جو راحتیں پہنچیں گی وہ بھی روح اور جسم دونوں کو پہنچے گی. اب کوئی پوچھے کیسے، تو یہ لمبا مسئلہ ہے، اس کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. بچوں کے بال کاٹ کر کوئی صدقہ دینا چاہیے. جب بچہ نیا پیدا ہوتا ہے اور پہلی مرتبہ جب اس کا عقیقہ کرتے ہیں، اس وقت جو بال کاٹتے ہیں ان کے ہم وزن چاندی صدقہ کرنا مستحب ہے. پوری زندگی جب بھی بال کاٹیں اس کے برابر صدقہ کرنا یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے. جماعت کے وقت 3 امام موجود ہو، جماعت کے وقت میں امام موجود ہو لیکن ان میں ایک بغیر داڑھی والا ہو تو اس کی امامت کیسی؟ جماعت کے وقت 3 امام موجود ہو، ماشاءاللہ 3 امام موجود ہو، اور مقتدی ایک بھی نہیں. جماعت کے وقت 3 امام موجود ہو لیکن ان میں ایک بغیر داڑھی والا ہو. یہ سوال سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. 3 امام کیسے ہوں گے؟ داڑھی کاٹنے والے کو امام بنانا تراویح یا فرض نماز میں جائز ہے؟ توبہ کے بعد فوراً ایسا شخص کو اجازت دینا؟ میرے بھائیوں، اس میں تراویح اور فرض نماز کا ایک ہی مسئلہ ہے. یہ جو تراویح کا الگ پوچھ رہے ہیں، تراویح کا الگ کوئی مسئلہ نہیں، تراویح اور فرض نماز کا ایک ہی مسئلہ ہے. اور وہ مسئلہ کیا ہے وہ سب جانتے ہیں. وہ تراویح کا پوچھ رہا ہے، فرض کا جانتا ہے. میں نے جواب دیا کہ تراویح کا کوئی الگ مسئلہ نہیں، فرض اور تراویح کا ایک ہی مسئلہ ہے، اور فرض کا وہ جانتا ہے، وہی تراویح کا مسئلہ ہے. دوسرا یہ پوچھتا ہے کہ توبہ کے بعد فوراً امامت کیسی ہے؟ اگر اس کی توبہ پر مقتدیوں کو یقین ہے اور اطمینان ہے کہ اس کی توبہ سچی پکی ہے تو توبہ کے بعد امامت کر سکتا ہے. اور اگر لوگ غیر مطمئن ہیں کہ یہ تو صرف رمضان کی توبہ ہے، جیسے اب رمضان کے حافظ ہوتے ہیں، قرآن کے رمضانی حافظ ہوتے ہیں، رمضان میں قرآن یاد ہے، شوال میں کچھ بھی نہیں. ایسا ہی رمضان بھر کے لیے توبہ ہے، شوال میں پھر داڑھی منڈوائے گا. اگر لوگوں کو ایسی بدگمانی ہے تو اس کی توبہ کا اثر ظاہر نہیں ہوگا. کیا کوئی شخص کسی ایک امام کی اقتداء کے بعد دوسرے امام کی اقتداء میں آ سکتا ہے؟ وہ شخص صرف اس لیے پہلے امام کی اقتداء میں تھا کیونکہ اس کے خاندان والے پہلے کی اقتداء کے امام میں تھے. ذرا تفصیل فرما دیجئے. یہ بھی کوئسچن نہیں، یہ ٹاپک ہے، اور اس ٹاپک کو سمجھانے کے لیے 2 گھنٹے چاہیے. لیڈیز کیا ہے؟ عید کی نماز کا، جمعہ کی نماز کا اور 5 فرض نمازوں کا ایک ہی حکم ہے. عورتوں کے لیے 5 فرض نمازوں کا جو حکم ہے وہی عید کی نماز کا ہے، وہی جمعہ کی نماز کا ہے. ان کے لیے کوئی الگ حکم نہیں. نیو یارک میں قبلہ نارتھ ایسٹ کی طرف ہے. اگر کسی میں یہ مسئلہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ مسئلہ میں تو سمجھا ہی نہیں ہوں، جو سمجھتے ان سے پوچھو. یہاں تو نارتھ ایسٹ ساؤتھ جو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کدھر ہے دم کدھر ہے منہ کدھر ہے.
شافعی علاقے میں رہنے والے حنفی لوگ شافعی فقہ کہاں تک اختیار کر سکتے ہیں؟ بالکل 1 انچ بھی نہیں کر سکتے. حنفی اپنے فقہ پر عمل کریں گے، شافعی اپنی فقہ پر عمل کریں گے. اس ملک میں اکثر مسجد سود کے مال سے خریدا جائے، کیا اس میں نماز پڑھنا درست ہے؟ نماز پڑھنا درست ہے. یہ 2 مسئلے الگ الگ ہیں. ایک سود کی رقم سے خریدنا وہ مسئلہ الگ ہے، اور وہاں نماز پڑھنا، نماز پڑھ سکتے، نماز ہو جائے گی. نماز چرچ میں پڑھ لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کی ساری مسجد نماز پڑھنی. سوال پوچھنا ہے، اگر امام صاحب مائک پکڑ کے نماز پڑھے اور رکوع سجدہ جانے میں پھر آگے بڑھے پیچھے بڑھے، اس کے پیچھے اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر عمل کثیر کرے گا نماز فاسد ہو جائے گی، اور عمل قلیل کرے گا تو نماز ہو جائے گی. تھوڑا عمل ہے یا زیادہ عمل ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس میں مختلف قول ہے. ایک قول یہ ہے کہ another person دیکھے کہ یہ نماز میں ہے ہی نہیں، کھیل کر رہا ہے، تو وہ زیادہ عمل ہے. اور another person یہ فیصلہ کرے کہ نہیں، نماز پڑھ رہا، نماز میں عمل کر رہا، وہ تھوڑا عمل ہے. اس پر سارا مدار ہے کہ امام آگے پیچھے ہوتا ہے، ہاتھ میں ہے، یہ ہے، وہ ہے. عمل قلیل ہے یا کثیر ہے، اس کا فیصلہ نمازیوں کو کرنا ہے. اگر نمازی یہ سمجھتا ہے کہ یہ زیادہ عمل ہو رہا ہے، اس کی نماز اس کے پیچھے نہیں ہوگی. چلیے سوالات ختم ہو گئے. دیکھو سوالات میں سے بہت سے سوال بہت تفصیل طلب ہیں. ان تمام تفصیل طلب سوالوں کو عرب لوگ کہتے، یہ حدیث میں ہے اور یہ عبداللہ میں بعض کا فتویٰ ہے، عبداللہ ابن بعض کا فتویٰ ہے، یہاں سے ہے. جمعہ کے دن جب عید ہوتی ہے تو عرب لوگ عید کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے، صرف ظہر پڑھتے ہیں. اس کی تفصیل بتائیے. حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر جمعہ اور عید ایک دن میں اکٹھا ہوں تو شہریوں پر دونوں نمازیں فرض ہے. عید فرض نہیں، عید تو واجب ہے، جمعہ فرض ہے. شہر کے رہنے والوں پر دونوں نمازیں ضروری ہیں. امام ابو حنیفہ کا یہ فتویٰ ہے. یہ فتویٰ نہیں، یہ مذہب ہے. البتہ دیہات کے لوگ جو شہر میں عید پڑھنے آئے ہیں، وہ عید پڑھ کر زوال سے پہلے پہلے وہ اپنے گاؤں لوٹ جائیں تو ان کے لیے لوٹ جانا چاہیے. لیکن جو شہر کے باشندے ہیں ان کو عید بھی پڑھنی ہے، جمعہ بھی پڑھنا ہے. یہ حنفیہ کا مذہب ہے. عرب بھائی کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اور ان کا کیا فتویٰ ہے چھوڑو. آپ حنفی ہیں، اپنے امام کے مسلک پر عمل کریں. سوال ہے کہ مسجد میں 2 جماعت کی اجازت ہے؟ یہ فرما رہے کہ ایک مسجد میں 2 مرتبہ جمعہ، 2 مرتبہ عیدین پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ جواب ہے کہ نہیں پڑھو گے تو کیا کرو گے؟ یہاں کہاں اتنی مسجدیں ہیں اور تم سڑک پر کیسے صفیں لگا دو گے؟ نہیں پڑھو گے 2 مرتبہ کیا کرو گے؟ ہمارے ملک میں یہ مسئلہ ہی نہیں. ہمارے ملک میں بے شمار مسجدیں ہیں، اور اگر مسجد میں نمازی پڑھتے پڑھتے روڈ بلاک ہو گیا، ٹرافک رک جائے گی، حکومت کچھ نہیں بولے گی، نماز ہو رہی ہے، نماز ہو رہی. آپ کے یہاں یہ نہیں ہے، لہٰذا یہ اس ملک کی مجبوری ہے. یہاں جو ہے وہ 2 جماعت کے لیے اس لیے سوال کوشچن کرتے، پچھلی دفعہ بھی ایسا کیا ہے تاکہ ایک جماعت والے چونکہ دو خطبہ دیں گے، ایک جماعت والے جو کریں گے وہ انگلش میں خطبہ دیں گے، عربی میں کوئی خطبہ نہیں، اور دوسری جماعت والے عربی میں خطبہ دیں گے. اب وہ دکھائیں گے کہ میں سمجھ گیا. مولانا یہ فرما رہے قاری صاحب کہ یہاں 2 جماعتیں ہوتی ہیں آپس کے اختلافات کی بنیاد پر. وہ اختلافات چاہے دینی ہوں، چاہے کمیٹی کے ہوں، چاہے دنیاوی ہوں، اس بنیاد پر 2 جماعتوں کی اجازت نہیں. جگہ کی مجبوری، ویدر کی مجبوری تو جائز ہے. یہ جو دنیاوی اور دینی اختلاف ہے اس کی وجہ سے 2 یا زیادہ جماعتیں کرنا ہرگز جائز نہیں. چلو بھائی کھانا کھاؤ، پیچھا چھوڑو، چلو.